بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى علی اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین اور سامعین، عقل مند کون ہے اور بیوقوف کون ہے؟ آج کی سوسائٹی، آج کا معاشرہ عقل مند اس شخص کو کہتا ہے کہ جو شخص بہت زیادہ ڈگریاں حاصل کر لے، بہت بڑے بڑے عہدے حاصل کر لے، بہت زیادہ بینک بیلنس اور پراپرٹی اکٹھی کر لے، آج کی سوسائٹی کہتی ہے کہ یہ شخص انتہائی عقل مند ہے۔ اور جس کے پاس ڈگریاں بھی نہ ہوں، عہدے بھی نہ ہوں، پراپرٹی اور جائیداد بھی اس کے پاس نہ ہو، آج کی سوسائٹی اس کو بیوقوف کہتی ہے۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عقل مند اور بیوقوف کی پہچان کروائی۔ عقل مند کون ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کو چیک کرتا رہے کہ آیا پوری زندگی یا پورے 24 گھنٹے صبح اٹھنے سے لے کر واپس سونے تک کتنے کام میں نے اچھے کیے اور کتنے کام میں نے برے کیے، کتنے کام وہ ہیں جن کی وجہ سے کل میری نجات ہو سکے گی، اور کتنے کام وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے کل قیامت والے دن مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ تو وہ شخص اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کرے، اپنی پوری زندگی کا محاسبہ کرے، اور پھر برے اعمال، برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے اور نیک کاموں میں اور اچھے اعمال میں اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو عقل مند کہا کہ یہ شخص عقل مند ہے کہ یہ اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے اور ایسے اعمال کرتا ہے جو اس کو جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اور ان اعمال سے بچتا ہے جو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں دھکیلنے والے ہیں، ان اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو فرمایا یہ شخص عقل مند ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت، مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے اعمال کرتا رہے۔ اور اس کے مقابلے میں بیوقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کہ بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے کہ نفس نے، دل نے، جی نے جو کہا وہ کر دیا، چاہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ غلط ہے، چاہے وہ اچھا ہے، چاہے وہ گناہ ہے، اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں، گناہ نیکی کی کوئی تمیز نہیں، یعنی نفس نے جو کہہ دیا، دل نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیوقوف کہا کہ یہ بیوقوف ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل رہا، اس کو یہ فکر نہیں کہ یہ خواہشات مجھے جنت کی طرف لے کر جاتی ہیں یا جہنم کی طرف، جو اعمال میں کر رہا ہوں یہ مجھے جنت کی طرف لے کر جانے والے ہیں یا جہنم کی طرف گھسیٹنے والے ہیں۔ جس کو یہ فکر نہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیوقوف ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلے، اپنی نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے، ان کے مطابق عمل کرتا رہے۔ وتمنى علی اللہ، اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر امیدیں باندھیں کہ اللہ تو غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحم و کرم کرنے والا ہے، مجھے معاف کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے۔ اللہ معاف کرنے پہ آئے تو اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے کیوں معاف کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہے، ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ پکڑنے پہ آ گیا پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے، اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جس طرح اللہ غفور الرحیم ہے، اس طرح اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ اللہ نے اگر گرفت کر لی، اللہ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھ لیا کہ فلاں کام آپ نے کیوں کیا تھا، اس کا میرے اور آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی چاہیے اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو ہر گزرتے دن کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، اور گناہوں سے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔
تاکہ کل مرنے کے بعد جو شروع ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم کامیاب ہو سکیں اور ناکامی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ Oh